الرحیم۔ یہ مکہ شریف ہے، پیارے آقا علیہ السلام کا شہر ہے۔ بات بلڈنگوں کی نہیں ہے، بات پیارے آقا علیہ السلام کے شہر کی ہے۔ سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے، چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے۔ ایک اشارہ ہوا میرے آقا کا، تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا۔ تو آج ہم واقعہ معراج کے بعد آپ کے سامنے ہجرت کا جو وقت آ گیا تھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا آپ نے ہجرت نہیں فرمائی۔ اب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ مکہ سے مدینے چلے جائیں، تو اب ہجرت کے بارے میں ہم بات کرنے چلے ہیں۔ دیکھیں، کفار مکہ کی زیادتیاں کم نہ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو، جس میں 16-17 افراد تھے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، اور مسلمانوں کی یہ جماعت حبشہ کی جانب ہجرت کر گئی۔ حبشہ کے حبش حاکم نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا۔ جب مکہ میں کفار کے مظالم بڑھنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر مکہ کی زمین تنگ ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے مکہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کے وقت ابھی مکہ مکرمہ میں ہی تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملنے کا انتظار فرما رہے تھے۔ جب تمام صحابہ کرام ہجرت کر گئے اور مکہ مکرمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی دوسرا نہ رہ گیا، تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسری امن کی جگہ پیدا ہو گئی ہے، یعنی مدینہ۔ اب انہیں یہ تشویش تھی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ طیبہ نہ چلے جائیں۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں مسلمان کسی جنگ کی تیاری میں تو مصروف نہیں ہیں۔ اس خدشے کے پیش نظر وہ تمام دارالندوہ میں جمع ہوئے اور اس مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ دارالندوہ قصی بن کلاب کے گھر بنایا گیا تھا، جو کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا، کسی بھی معاملے کے حل کے بارے میں گفت و شنید اور مشوروں کے لیے اسی مقام کو استعمال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اب بھی اس معاملے سے نپٹنے کے لیے وہ سب یہاں جمع تھے۔ اس جرگے میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جمع تھے۔ ابھی مشورے ہو ہی رہے تھے کہ ابلیس ایک خوش شکل بوڑھے آدمی کی صورت میں آیا۔ اس نے ایک موٹی چادر اوڑھ رکھی تھی اور ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تھا۔ اس نے دارالندوہ کے دروازے پر آ کر دستک دی اور قریش نے اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ تو شیطان لعین کہنے لگا، میں ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے یہ علم ہوا ہے کہ تم ایک معاملے کے بارے میں جمع ہوئے ہو، چونکہ میں بھی چلا آیا تاکہ تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ قریش آپس میں کہنے لگے کہ چونکہ یہ مکہ کا رہنے والا نہیں ہے، اس لیے اگر یہ ہمارے مشورے میں شریک بھی ہو جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں۔ چنانچہ ان سب نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ کہنے لگے، اچھی بات ہے، آ جاؤ، ویلکم۔ آخر ابلیس ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ ابلیس شیخ کی صورت میں ان کے درمیان بیٹھ گیا اور اپنی چرب زبانی سے ایسی باتیں کی کہ مشرکین اس کے احسان مند ہوئے اور اس کی موجودگی کو بڑی اہمیت دینے لگے۔ پھر انہوں نے اس شیخ کو اس مشاورتی مجلس کا سربراہ مقرر کر دیا۔ جب شیخ اس مشاورتی مجلس کا سردار بن گیا، شیطان تو باری باری ہر ایک کا مشورہ سنتا اور پھر کسی بات کو بنیاد بنا کر مشورے کو رد کر دیتا۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکان میں قید کر دینا چاہیے اور سوراخ میں سے کھانا پینا دیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اسی قید خانے میں ہلاک ہو جائیں۔ شیخ نے سن کر کہا، یہ مشورہ برا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو بکھرے ہوئے ہیں یہ خبر سن کر اکٹھے ہو جائیں گے۔ بنو ہاشم ان کے ساتھ مل کر انہیں قید خانے سے نکال لیں گے اور تمہارے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی۔ ایک دوسرے نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دینا چاہیے، جہاں چاہے چلا جائے۔ شیخ نے کہا کہ یہ مشورہ بھی کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیریں بیاں ہیں، یعنی کہ کلام میں لطافت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی قوم کے پاس چلے جائیں جو ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کی اطاعت قبول کرے، اور پھر وہ تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوں اور تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ یہ مشورہ بھی رد کر دیا گیا۔
مشرکین شیخ کی باتوں کو مستحسن خیال کرتے ہوئے اس کی طرف تحسین امید نظروں سے دیکھنے لگے کہ یہ ہمارا کتنا خیر خواہ ہے، کتنا سمجھدار اور زیرک آدمی ہے یہ ابلیس، اور اس کی قابلیت کی داد دینے لگے۔ ان لوگوں میں سے ابو جہل لعین بڑا سمجھدار تصور ہوتا تھا۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میری اس بارے میں ایک رائے ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اب تک تم میں سے کسی نے اس کا خیال کیا ہو۔ سب نے کہا، جلدی بتائیے کہ وہ کیا تجویز ہے۔ ابو جہل لعین کہنے لگا، صحیح تجویز یہ ہے کہ ہر قبیلے میں سے ایک جوان مرد جو کہ طاقتور ہو اسے لیا جائے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار بھی دے دی جائے۔ یہ سب اکٹھے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں، تلواروں سے اس طرح ایک ساتھ وار کریں کہ گویا ایک ہی شخص کا وار ہے۔ اس طرح ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اس طرح ہی ان سے ہم چین اور سکھ پا سکتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کا خون تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا۔ بنی عبد مناف اپنی قوم کے تمام افراد سے جنگ نہ کر سکیں گے، پھر ہم سے خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم ان کو خون بہا ادا کر دیں گے۔ اسی واقعے کے بارے میں قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کہ کفار آپ کے بارے میں خفیہ طور پر منصوبہ باندھ رہے تھے، بلکہ یا تو آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو نکال دیں۔ وہ بھی خفیہ باتیں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے مکر کا بدلہ دینے میں تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ بہترین مکاروں کو بدلہ دینے والا ہے۔ شیخ نے یعنی شیطان نے جب ابو جہل لعین کی تجویز کو سنا تو کہنے لگا، یہ ٹھیک بات ہے جو اس شخص نے کی ہے، یہ ایسا مشورہ ہے جس کے سوا اور کوئی مشورہ درست نہیں۔ چنانچہ اس تجویز پر سب لوگوں کا اتفاق ہو گیا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو مشرکین کی ایک جماعت، جس میں ابو جہل، ابو لہب اور امیہ بن خلف بھی شامل تھے، طے شدہ منصوبے کے مطابق اکٹھے ہو کر آگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سو جانے کا انتظار کرنے لگے تاکہ انہیں قتل کر دیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ابو لہب نے کہا کہ رات بھر ہم ان کی نگرانی کرتے ہیں، اور جب صبح ہوگی تو ان کو قتل کر دیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ صبح کے وقت ہجرت کر جائیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ ادھر کفار اپنے مشورے پر متفق ہو چکے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ آج کی رات آپ اس بستر پر آرام نہ فرمائیں جس پر آپ روزانہ آرام فرمایا کرتے ہیں۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو آہستہ شدہ منصوبے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے نزدیک جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ملاحظہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، مجھے مدینے کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، جو امانتیں میرے پاس ہیں انہیں میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم انہیں مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین آج رات مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میری یہ سبز حضری چادر اوڑھ لو اور اسی چادر میں سو جاؤ، مطمئن رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ چادر اطہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھتے تھے اوڑھ کر انتہائی اطمینان سے سو گئے اور اپنے آپ کو قربان کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ ابو جہل لعین نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مذاق کیا، یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے دین کے تابع ہو جاؤ تو عرب و عجم کے حکمران ہو جاؤ گے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور بحشت میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اگر تم میری پیروی نہ کرو گے تو دنیا میں تم میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سے فرمایا، ہاں میں یہی کہتا ہوں اور ایسا ہی ہوگا، اور تو بھی دوشیوں میں سے ایک ہوگا، جیسا کہ مجھے اس کی خبر دی گئی ہے۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کاشان اقدس سے تشریف لے گئے اور مٹھی بھر خاک دست مبارک میں لے کر ان کے سروں پر ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی سورہ یاسین کی یہ آیات تلاوت فرمائی، یاسین، اے انسان کامل، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ من جملہ پیغمبروں کے ہیں اور سیدھے رستے پر ہیں۔ ان آیات تک تلاوت فرمائی، پھر ایک ایک ہم نے ان کے سامنے کر دی اور ایک ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جسے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گھیر لیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور ان میں سے کوئی شخص باقی نہ رہا جس کے سر پر خاک نہ پڑی ہو۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جس کافر کے سر پر خاک پڑی وہ سب کے سب غزوہ بدر کے دن ہلاک ہو گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان سے صحیح سلامت نکل گئے اور کسی شخص کو علم نہ ہوا کہ آپ کہاں گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک شخص کمر جھکائے ہوئے آیا اور کفار کی جماعت سے پوچھا، تم یہاں کس لیے کھڑے ہو اور کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کفار نے جواب دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، خرابی ہو تمہاری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے اور تمہارے درمیان سے ایسے نکلے کہ تمہیں خبر تک نہ ہو سکی اور تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے۔ جب انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو ان کے ناپاک سروں پر خاک پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دراڑ میں سے اندر جھانکا، کسی کو سوئے ہوئے پایا۔ کہنے لگے، وہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر سویا ہوا ہے۔ جب یہ سب جو حملہ کرنے کی غرض سے اندر داخل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب ان لوگوں نے حضرت علی کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس شخص نے ٹھیک کہا۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی اپنے رسول کا حال زیادہ جانتا ہے۔ کفار حیران و پریشان اور شرمندہ ہو کر رہ گئے اور ناکام واپس لوٹ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا گھیرا توڑ کر نکلے تو سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو امرا لیا۔ پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ کفار آپ کی تلاش میں سخت کوشش میں مصروف تھے، مگر تلاش کر کر کے مایوس ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں 3 راتوں تک قیام فرمایا۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے اور مدینہ شریف کی جانب روانگی اختیار فرمائی۔ کفار ابھی تک تلاش میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کو کسی بھی کامیابی کی راہ نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ آخر وہ تھک ہار گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے ساتھی کو قتل کرے یا قید کرے، ہر ایک کے بدلے اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دیں گے اور اس کے تمام اخراجات کی کفالت کریں گے۔ اور اس فیصلے کی کفار نے خوب تشہیر کی۔ تو یہاں تک یہ حصہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ دوسرا پارٹ اس کا انتظار فرمائیے۔ فی امان اللہ۔